نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 265، لیکچر نمبر 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لا دے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ مثال اہل ایمان کی مثال ہے۔ آگے ہو جائیں، قریب سننا ہے تو قریب آ کے بیٹھیں۔ یہ سنت کے مطابق ہے کہ قریب ہو کر بیٹھ کر سماعت کرنی چاہیے۔ یہ مثال اہل ایمان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے۔ مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ خرچ کیا ہوا مال اس کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے، تو دنیا کی ایک مثال دے کر سمجھایا۔ اس باغ کی مانند ہے جو بلند پہاڑ پر چوٹی پر ہے، بہت اوپر ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے بارش برستی ہے۔ جب زوردار بارش برستی ہے تو وہ اپنا پھل فآتت أكلها ضعفين، دگنا پھل لے کر آتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا اجر، یعنی مال خرچ کرتے ہوئے دل کی جو کیفیت ہوگی، نہ پریشانی کہ میں نے تو اتنے سارے پیسے مسجد میں دے دیے، اور نہ پشیمانی۔ دو چیزیں یاد، نہ پریشانی ہو اور نہ پشیمانی، افسوس۔ پشیمانی معنی افسوس کہ جذبات میں آ کر میں نے تو اس کو سوٹ دے دیا اپنا۔ کسی غریب کو لقمہ کھلانا، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال، اللہ کے جتنے بھی کام ہیں اس میں حصہ ڈالنا، اس میں نہ پریشانی ہونی چاہیے اور نہ پشیمانی ہونی چاہیے کہ اب پریشانی اس چیز کی، تو میں نے تو سارے پیسے دے دیے، اب خرچہ کہاں سے کروں گا گھر کا، یہ پریشانی ہوتی، کہاں سے پیسے لے کر آؤں گا، اور پشیمانی کہ بڑی غلطی کی۔ بچے کو شعبہ حفظ میں ڈال کر بیٹی کو شریعت کی کتابیں پڑھانے کے لیے مدرسے میں داخلہ کرا کے بڑی غلطی کی، یہ تو عمر اس کی خراب ہو گئی۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے۔ اہل ایمان جو ہیں وہ، ان کی مثال نہ انہیں پریشانی ہوتی ہے اور نہ پشیمانی ہوتی، وہ دونوں چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں، دونوں چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان کی مثال یہ ہے کہ بارش برسے اور پھل دگنا ہو، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو شبنم کے قطرے، پھوار اسے کہتے ہیں، ہلکا سا پانی، وہی کافی ہے۔ کیوں کہ وہ
ایمان کی جو دل کی کیفیت ہے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کو اجر و ثواب بڑا ملے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ اور طالبات، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ میرے پاس اگر 10 روپے ہیں تو میں گل ولی، احمد ولی، چھوٹے بچے ہیں، ان کو 5 روپے کی ایک ٹافی لے دوں۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ جیسے یہ ادارہ آپ لوگوں پر خرچ کرتا ہے مال، آپ کی تکلیفیں دور کرتا ہے، آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہمارے شفیق شاہ صاحب آئیں، یہ اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں، مسجد کے ساتھ کبھی المونیم کی کھڑکی لگا دی، کبھی کوئی چیز لگا دی، کبھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتا ہی رہتا ہے، بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ اتنا اونچا نہ کرو، بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ جنت کمثل جنت بربوہ، جنت ہمارے معنی میں جنت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، تمام سامعین کو اور سامعات کو، تمام طالبات کو اور طلباء کو اور تمام مومنین کو۔ جنت اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں کہ زمین چھپ جائے، زمین کو وہ ڈھانک لے، یا وہ باغ جس کے چاروں طرف حصار ہو، باڑ ہو، جیسے آپ لان میں دیکھتے ہیں باہر کوٹھی کے سامنے جو لگا دیتے ہیں باڑ، درختوں کی بیل سی، وہ اندر والی جگہ چھپ جاتی ہے، باہر سے نظر نہیں آتی۔ جنت اس کو کہتے ہیں، نظروں سے پوشیدہ ہو وہ باغ جو باڑ کی وجہ سے چھپ گیا، اتنی باڑ اس کی آ گئی، اس کو کہتے ہیں جنت۔ اور یہ جنت جن سے بھی ماخوذ ہے، جن جسے ہم کہتے ہیں جن چمٹ گیا، اس کو جن آ گئے ہیں، جنات ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جن سے بھی ماخوذ ہے۔ جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ حدیث میں بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جنین کہا گیا، وہ بھی نظر نہیں آتا، 3 پردوں کے اندر اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ دیوانگی، پاگل پن، اس کو بھی جنون کہا گیا، کیونکہ اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں مجنون ہے، کیوں؟ اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جنت کو بھی جنت اس لیے کہا گیا کہ وہ نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ ایک جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی ہے، جنات عدن جسے کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس جنت کو بنایا۔ اب اہل ایمان کی مثال، جنت بربوۃ، یہاں جنت سے مراد باغ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ربوہ اونچی زمین کو کہتے ہیں، وابل، وابل تیز بارش کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شخص مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کی مثال اس باغ سے دی گئی ہے۔ اب زوردار بارش برسے سے مراد، اس سے کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ خوب مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، ادھر سے آ رہا ہے ادھر دے ہی جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے دے ہی جا رہا ہے، اس کو زور کی بارش سے مراد یہ۔ اور فطل، وابل فطل، فطل سے مراد شبنم۔ اس سے کچھ مفسرین معنی لکھتے ہیں تھوڑا سا مال خرچ کرتا ہے، تھوڑا سا مال خرچ کرتے رہنا چاہیے، تھوڑا سا بھی ہو
یا زیادہ بھی ہو، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھ، ہر کام کو دیکھ۔ میں بند کمرے کے اندر بھی کوئی کام کر رہا ہوں نا تو مالک سے چھپ سکتا ہوں؟ نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے کلاس پڑھتے ہیں یا طالبات پڑھتی ہیں تو ٹیچر حضرات جو ہیں، معلم اور معلمہ، وہ کتاب میں قرآن میں دیکھ رہے ہیں، دوسرا بچہ شرارت کر جاتا ہے۔ ساری کائنات مل کر بھی کوئی کام کرے تو اللہ تعالی سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا۔ سمندروں کی تہوں میں، اندھیروں میں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہوئے کہ کالی رات، اندھیری رات اور کالا پہاڑ، ایک تو کالی سیاہ رات ہو گئی، پھر کالا پہاڑ، پھر کالی چیونٹی، اس پہاڑ کی جڑ میں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کی چاپ، ہم بھی نہیں سن سکتے، چیری چلتی ہے کہ آواز آتی ہے، کیڑی چلتی ہے آواز نہیں آتی، اس کی پیروں کی دھمک، اس کی پیروں کی آواز اپنے عرش معلیٰ پر سنتا بھی ہے اور اس کیڑی کو دیکھتا بھی ہے۔ اس لیے چھپ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرہ بند ہے، ابو امی بھی نہیں دیکھ رہے، استاد بھی نہیں، تو میں یہ گناہ کر لوں، وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ وہ ایک بڑی مثال مشہور ہے کہ بادشاہ فوت ہونے لگا تو اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے چاروں کو ایک پرندہ دیا کہ جاؤ اور ایسی جگہ پر ذبح کر کر لاؤ، ایسی جگہ پر ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ 4 گھوڑے دے دیے، وہ چاروں مغرب، مشرق، شمال، جنوب دوڑ چلے گئے دور دراز۔ 3 شہزادے تو ذبح کر کر لے آئے، 3 شہزادے، اور چوتھا وہ زندہ ہی لے آیا پرندہ۔ وہ تینوں بھائی اس پر ہنس رہے ہیں، اس بے وقوف کو کوئی جگہ نہ ملی۔ باپ نے پوچھا ہاں بھائی، اس نے کہا جی میں تو صحراؤں میں چلا گیا جہاں کوئی بندہ نہیں پہنچتا، وہاں جا کے ذبح کیا، کوئی بندہ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، سب نے جواب دیا ہم نے غار میں چھپ کر، سمندر کے کنارے، کوئی شے نہیں تھی، پانی پانی تھا وہاں۔ چوتھے سے پوچھا تم نے؟ کہا میں جب بھی اس کو پکڑ کر چھری لگاتا اس کی گردن پہ تو ایک ذات مجھے دیکھ رہی تھی، اللہ تعالی، میں جہاں بھی گیا وہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں زندہ ہی لے آیا۔ بادشاہ نے اسی کو حکومت دے دی، عقل مند ہے۔ اس لیے چھپ کر نہیں گناہ کرنا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ ایک ایک چیز لکھوا رہا ہے۔ یہ 2 کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے، یہ دونوں لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ پھر کل قیامت کے دن یہ لکھا ہوا رجسٹر، کتاب، رجسٹر حاضری اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں میں دے دے گا۔ دعا کریں اللہ کریم ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمائے، جسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ اور کچھ بدبخت ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ہوگا۔ وہ علامت کس چیز کی ہوگی؟ دوزخ کی۔ فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ کہ اس کے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، ہر قسم کے پھل موجود ہوں۔ پھر اس مالک کو، اس شخص کو بڑھاپا آ گیا، بوڑھا ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے آگ کا، جس میں آگ ہوتی، پس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔
اب یہ دوسری پارٹی کا، جماعت کا ذکر ہے. وہ کون ہے؟ ریاکار. دکھلاوے کے لیے عمل کرنا. مسجد میں کھڑے ہو کر کہنا 10 لاکھ روپے میری طرف سے، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ قاری حبیب اللہ نے اتنے پیسے دیے، پتہ لگ جائے شاہ صاحب نے اتنے پیسے دیے. وہ دل کے راز اللہ جانتا ہے. ایک ہے دکھلاوے کے لیے اور ایک ہے ترغیب کے لیے. دو چیزیں ہیں اس میں بھی. ترغیب کہ میں پیسے کا اعلان کروں گا تو مجھے دیکھ کر تو قاری سعید اللہ صاحب بھی کر دیں گے، فلاں شخص بھی کر دے گا اعلان، عمیر بھی کر دے گا، ظہیر بھی کر دے گا. یہ ترغیب ہے. اب اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ جانتا ہے. ریاکاری سے بچیے، ساری عبادت بیکار ہو جاتی. اب اس آیت کریمہ میں ریاکار کا، دکھلاوے والے شخص کا، کہ اس کا ایک باغ ہو، اس کی مثال دی جائے. ریاکار کیسا ہوتا ہے؟ باغ ہے، اس میں انگور ہیں، اس میں کھجور ہیں، اور بڑا پھل آ گیا اس کے اندر، بھرپور آمدنی کی امید ہے کہ اس دفعہ تو 10 لاکھ کا باغ فروخت ہوگا، تو سال کے خرچے بھی نکالیں گے، ایک کوٹھی بھی مری میں خرید لیں گے. پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا. اور وہ شخص بوڑھا بھی ہو گیا ہے، جوانی سے اس نے باغ لگانا شروع کیا. آم کا درخت جو ہے وہ 5 سال کے بعد پھل دیتا ہے. اب اس نے سارا باغ لگایا، لگتے لگتے اب یہ شخص بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف، کمزور، اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے، اور ان کی ذریعہ آمدن یہ باغ ہے کہ وہاں سے آئے گی آمدن تو گھر کا خرچہ چلاؤں گا. اب یہ بوڑھا بندہ محنت تو کر نہیں سکتا، اس نے کر لی جوانی کے اندر، باغ خوبصورت لگا دیا، تیار کر دیا. اچانک تیز ترین ہوائیں چلیں، بگولا، اور اس کے اندر آگ، اور سب کو جلا کر اس نے راکھ کر دیا. پورا باغ ختم ہو گیا. اب دوبارہ تو وہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل نہیں، نہ اس کی اولاد، چھوٹے چھوٹے بچے کیا کریں گے. یہ ریاکار کی مثال ہے کہ وہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں. فوت ہو گیا ہے، نامہ اعمال صفر، خالی. کیوں؟ کہ اس نے رب کی رضا کے لیے پیسے نہیں دیے تھے، اس نے تو کسی کو دکھلانے کے لیے اور غصہ دلانے کے لیے پیسے خرچ کیے تھے. جہاں اللہ کے ہاں نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی، سخت ضرورت ہوگی اللہ کے، اور وہاں کوئی نیکی نہ ہو، وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ تو جزا کا دن ہے، مالک یوم الدین. وہاں تو نیکی نہیں کہ اللہ کہے چل اب نیکی کر لے، اب لکھ لیتے، نہیں. نیکیوں کا رجسٹر، جیسے ابھی ہم نے جنازہ پڑھایا شیخ انیس رحمہ اللہ کا، وہ فوت ہو گئے تو ان کا تو دروازہ بند ہو گیا نیکی کا، وہ کتاب بند ہو گئی نیکی کی. اب تو ان کی اولاد کوئی نیکی کرے تو پھر ان کو پہنچے. اور نمبر 2، اس آیت کریمہ سے ایود احدکم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ شخص جو ساری عمر نیکیاں کرتا رہے، جوانی سے شعور کی حالت سے اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، روزے کا قیام، مال دیا تو حج، بڑھیا نیکیاں کرتا ہے، پورا اہتمام کر رہا، اور آخری عمر میں نمازیں چھوڑ دیتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے نمازی تھے، بیمار ہو گئے، پیمپر لگ گیا، نمازیں ختم. جی میں ناپاک ہوں، میں نمازیں کیسے پڑھوں؟ حالانکہ نماز ہر حالت میں پڑھی جائے گی جب تک ہوش ٹھکانے، عقل ہے، نماز پڑھی جائے گی، یاد رکھیے. اس سے مثال ابن عباس یہی لیتے ہیں کہ آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر ساری نیکیاں چھوڑ دی اور فوت ہو گیا تو برباد ہو، عمر بھر کی نیکیاں ختم ہو گئی. صحیح بخاری میں آتا، عمر بھر کی نیکیاں ختم ہو گئی. اللہ تعالی
یہ مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آدمی لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، جنتیوں والے، حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، کہ آخری عمر میں وہ سب نیکیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں والے عمل کرتا ہے، بڑے گناہ کر رہا ہے، آدمی کہتے ہیں یہ تو دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہیں، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ دار و مدار آخری وقت پر ہے، آخری وقت پر، آخری عمر، آخری وقت کیسے گزرتی۔ اب کوئی شخص اس حدیث کو لے کر صحیح بخاری کی 6493 وہ کہے جی آخری عمر میں نیکیاں کر لیں گے، چلو اب شراب شباب کی محفلیں سمجھائیں۔ آخری عمر میں پتہ ہے جب مزاج ہی ایسا بن جائے گا نیکیاں کر سکو گے کہ نہیں۔ تو ہر وقت، اور آخری عمر کا کیا پتہ، بچے نہیں فوت ہوتے، جوان نہیں فوت ہوتے، بوڑھے نہیں فوت ہوتے، کسی کو کیا خبر آخری وقت کا۔ تو ہر وقت نیکیاں کرتے رہنے چاہیے۔ اور نمبر 2 یہ دعا یاد کیجئے، یا مثبت القلوب پڑھیے، ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ کہ جیسے جوانی میں اب روزہ رکھ رہے ہیں، بڑھاپے میں نے دیکھا بوڑھے بوڑھے ضعیف روزہ رکھتے تھے۔ میری والدہ رحمہ اللہ 82 سال کی فوت ہوئیں، آخری رمضان میں روزے فرض بھی اور شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اس عمر میں بھی، دل کی بھی تکلیف، روزے رکھ۔ یہ دل کو مضبوط کرنا ہے، کچھ نہیں روزہ کسی کو کہتا، میں بیمار ہوں مجھے شوگر، کچھ نہیں کوئی چیز کہتی۔ انسان مضبوط ہو، دل اللہ سے ساتھ لگا ہوا تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ تو آخری، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ بے شک وہ ساری عمر گولڈے کی پوجا پاٹ کرتا رہا، لیکن آخر میں وہ کہہ دے میں ان سب کا انکاری ہوں، میں نہیں مانتا ان بابا شاہبوں کو، سب جھوٹ اور فراڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک آیت کریمہ اور پڑھتے ہیں، 30 منٹ کی یہ کلاس۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، خبیث چیز کا، جسے تم خرچ کرتے ہو، گندی چیز بالکل نہیں خرچ کرنی چاہیے، حالانکہ تم اسے کسی صورت میں لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو بے شک اللہ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقے کی قبولیت میں، یہ آج کا جو چیپٹر ہے، صدقے کی قبولیت، جس طرح ضروری ہے ریاکاری سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، تکلیف اذیت دینے سے پاک ہو۔ صدقے میں 3 چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ نمبر 1 ریاکاری نہ ہو، نمبر 2 اذیت نہ دی جائے۔ صبح شام صدقہ دیا ہے، یہ سوٹ تو میں نے تجھے دیا تھا، دوپہر پھر دوستوں میں بیٹھا کہتا ہے سوٹ میں نے دیا تھا، اذیت دے رہا ہے اس کو۔ نمبر 3 احسان جتلانے والا نہ ہو، تیرا سارا خاندان تو میرے پیسوں سے پلتا ہے، یہ احسان جتلانا ہے، پیسے دے کر احسان جتلایا جائے، سارا خاندان تو میرے پیسوں سے پلتا ہے،
سبحان، ان تین چیزوں کا خیال رکھیے۔ صدقے کی قبولیت، دیجئے اور بھول جائیے، کس نے دیا بھول جائیے، بس دے دیا دے دیا، اب موت تک وہ زبان پر نہ آئے، موت تک اس کا ذکر۔ نمبر 4، حلال مال سے صدقہ دیا۔ نمبر 5، پاکیزہ مال، وہ کاروبار ہو، وہ تجارت ہو، وہ یہ زراعت ہو، ان میں سے زرعی زمین سے جو چیز آئے گی وہ عشر کہلائے گی، اور تجارت سے جو آپ صدقہ کریں گے، ایک تو نفلی صدقہ، ایک فردی صدقہ۔ فردی صدقہ زکوٰۃ، وہ فرض ہے، وہ ہر حال میں ہم نے کرنا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ مثال دے کر کہ عمدہ اور طیب، انفقوا من طیبات، طیب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں اتری۔ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد مسجد نبوی میں اہل صفا چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے اور حدیث قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ مدارس کا قیام پیغمبر کے زمانے سے پہلا مدرسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بھوک سے ان کی حالت، کماتے تو وہ تھے نہیں، 24 گھنٹے مدرسے میں رہتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جو پڑھاتے وہ یاد کر لیتے، باقی لوگ تجارت کرتے تھے صحابہ، تو باقی لوگ پھر کیا کرتے، ان کی خوراک کا بندوبست، وہ کھجوروں کا عرب کے اندر کھانا بہترین، اس لیے سحری کا کھانا رسول اللہ نے فرمایا بہترین کھانا کھجور ہے، تو وہ کھجوروں کے خوشے لا کر لٹکا دیا کرتے، دروازے سے باندھ دیتے تھے۔ تو صحابہ جو طالب علم تھے وہ آتے، اس پہ لکڑی مارتے، پکی کھجوریں گرتی، وہ کھا لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ طلبہ بھوک برداشت کر کے مدرسہ نہیں چھوڑتے تھے، کہاں جائیں گے؟ اور محدثین کی جماعت نے ایسے ہی علم حاصل کیا۔ اللہ اکبر، میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، میرے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ان کے والد مولانا نور محمد رحمہ اللہ جاتے تھے گھر مدرسے سے 5 میل دور پیدل چل کر، وہاں سے کھانا کھاتے، اس جہاں سے ان کا بندوبست کیا گیا تھا کسی گاؤں میں گھر میں، اور صبح کا کھانا ساتھ لے کر آتے، اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں کتنا سفر، کتنا پہنچتے ہوں گے، واپس بھی آنا ہے اور عشاء باجماعت بھی پڑھنی ہے، یہ فرض تھا، تب جا کے انہیں استاد حدیث پڑھاتے تھے۔ آج کل تو تھوڑی سی تنگی ہو تو طلبہ کہتے ہیں جی بہت ساری باتیں، تو صحابہ کوئی نہ کوئی وہ کھجور کا خوشہ لٹکا دیتے تھے، اور کچھ لوگ ردی بیکار سی، جیسے نہ کھانے کے قابل، وہ کھجوروں کا خوشہ لا کر لٹکا دیتے۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ اتار دی کہ ایسے نہ لے کر آؤ مال جو کھانے کے قابل ہی نہ ہو، جسے بچے نہ کھائیں تو اہل محلہ کیا کہتے ہیں، مدرسے میں دے آؤ شاہ صاحب کے، جسے بیٹا پسند نہ کرے کھانے کو، مدرسے میں دے آؤ، بچیاں کھا لیں گی۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہیں وہ چیز کھائیں جو تم خود نہ پسند کرو اس کو کھانا۔ شادی حال کے اندر بل بن جاتا ہے لاکھوں روپے، 4-5 ڈشیں ہوتی ہیں، اور جی صدقہ کرنے لگا ہے کہ جی ایک دیگ چنے کی پکا کے مدرسے میں بھیج۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان کی حالت اس آیت کریمہ۔ وہاں 5 قسم کے کھانے دنیا آ رہی ہے، اور اب صدقہ کرنے لگا ہے تو مسجد کے مدرسے میں جی چنوں کی چاولوں کی دیگ بھیج دو، بچے بھی کھا لیں گے، صدقہ بھی ہو گیا۔ یہ وہ آیت کریم ہے۔
اور میں نے اللہ کی توفیق سے اپنے بیٹے کے ولیمے میں جو سب کو کھلایا وہی ان طلباء کو اپنے ہاتھ سے کھلایا، اور پھر بعد میں نے وہ ولیمہ کھایا تھا۔ وہی جتنی ڈشیں وہاں تیار تھی من و عن، وہی ڈشیں میں اگلے دن ان بچوں کے لیے لے کر آیا، بیسمنٹ میں کھلایا اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر۔ جب انہوں نے کھا لیا پھر میں نے چکھا، اس سے پہلے میں نے چکھا تک نہیں تھا۔ ایسے مثال بنی اپنے لیے، لوگوں کے لیے۔ یہ اس لیے فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اس میں تو نفل صدقے کا ذکر ہے، لیکن فرضی صدقہ بھی، زکوٰۃ۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے میں ردی قسم کی کھجوریں دینے سے منع فرما دی، منع فرما دی۔ اور مجھے یاد ہے کراچی میں ہمارا جامع ہے، میرے استاد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالیٰ کا، پچھلے دنوں کی بات ہے، ابھی قریب کی، وہاں ایک شخص گاڑی میں بکرا ڈال کر رہا ہے، اتنا کمزور اور نحیف، جی یہ صدقہ طلبہ کے لیے۔ ہمارے بھائی ہیں محمد عامر میمن، انہوں نے کہا اٹھا کے لے جاؤ واپس، ہم نہیں لیتے۔ وہ میرے منہ کو، وہ اس منہ کو دیکھنے لگا، پہلا مدرسے کا ناظم کو دیکھا ہے، کہتا لے جاؤ اس بکرے کو، خود ہی کھا لو، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں لیتے تمہارا صدقہ۔ ایسے کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا جی کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا جب کل ولیمہ کیا تھا اس میں لوگوں کو کیا یہ ایسے مرے ہوئے بکرے کھلائے تھے؟ اس نے نہیں جی میں نے دیسی بکرے کھلائے تھے۔ اس نے کہا ان قرآن پڑھنے والوں کو مرے ہوئے بکرے دینے؟ لے جاؤ، ہم نہیں لیتے۔ دینا ہے تو صحیح صحت مند عمدہ قسم کا مال اللہ کے راستے میں دو۔ کمال ہے نا؟ دیکھو اس نے پھر وہ لے گیا اور بہترین بکرا واپس لے کر آیا اور کہنے لگا آج تک کسی مدرسے کے ذمہ دار نے میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے راستے میں صحیح مال دینا چاہیے۔ یہی بات یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، خبیث چیز اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ نہ کرو کہ پھٹا ہوا نوٹ غلے میں ڈال دو، مولوی صاحب خود ہی جوڑ لیں گے۔ خبیث وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اسی آیت پر ختم کرتے ہیں۔ خبیث چیز اللہ کے راستے میں مت دو، گندی چیز اللہ کے راستے میں۔ خبیث چیز کون سی ہوتی ہے؟ سود کا پیسہ خبیث ہے، چوری اور رشوت کا مال خبیث ہے۔ یہ 1 لاکھ رشوت لی ہے، 25,000 مدرسے میں دے آؤ، 75,000 پاک ہو جائیں گے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، خبیث چیز نہیں، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب، اللہ تو طیب ہے، پاک، اور طیب چیز ہی پسند کرتا ہے۔ حرام مال، حرام چیز، ردی چیز اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا۔ جیسے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو تمہیں پسند ہو۔ پلیٹ میں سالن موجود ہے، اب دل کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تو لیگ پیس جو آیا ہے نا اپنے سامنے سے اٹھا کر اپنے سامنے کھانے والے قاری صاحب کو دے دو، جی کھائیے، صدقہ ہو جائے گا، اور خود آلو سے کھا لیجیے، پتہ لگ جائے گا۔ پسند تو مجھے دل تو کر رہا تھا میں کھاؤں، کھا گیا مولوی ہیں۔ تو اللہ کو جو پسند ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ وہ مال جو تم خود لینا پسند نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، تم کسی صورت میں لینے والے نہیں۔ مال دو نا ان کو خراب سا، جس ایسے ہڈی تو اس پہ گوشت ہلکا ہلکا نظر آیا، انہوں نے کہا خود ہی کھا لا، خود لینے والے نہیں۔ انہیں کہو نا شادی کے اندر چنے چاول کی ولیمہ کروا دے، کہے گا جی ناک کٹ جائے گی۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں شرم کے مارے آنکھیں بند کر لو تو اور بات ہے، اور بات۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے گا، آنکھیں بند کر لو کہ شرم آ رہی، حیا آ رہی ہے، چلو لے کے اوپر پھینک دیں گے، ایسے کرتے ہیں لوگ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ آیت کریمہ بڑی خوبصورت ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ جب بھی مال خرچ کریں
تو پاک اور طیب مال خرچ کریں، اور زکوٰۃ فرض ہو جائے فوراً زکوٰۃ کو ادا کریں، سال گزر جائے نصاب کو پہنچ جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یاد رکھیے۔ عشر ادا کریں، عشر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس گندے مال کی ضرورت نہیں، غنی، وہ بڑا بے پرواہ ہے، اسے کیا ضرورت ہے، وہ تو دینے والا ہے، وہ لینے والا ہے کوئی۔ یہ تو ہماری اپنی آخرت کو سنوارنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بنائے ہیں۔ اللہ کریم بڑا بے پرواہ ہے، بڑا تعریف کیا گیا، تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک میں یہ کلاس، بعد نماز فجر حدیث کی کلاس، بعد نماز ظہر انشاءاللہ کل سے وقت پر شروع ہو گیا، آج جنازہ آ گیا، 30 منٹ کی کلاس، قرآن مجید کی تفسیر سورۃ البقرہ، اور بعد نماز عصر عقیدے کی کلاس انشاءاللہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔